اور اسی مبارک مہینے میں ہمارے آقا اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی۔ سرکار اسی مبارک مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ المکرمہ کی دھرتی پر میرے سرکار جلوہ فرما ہوئے۔ لیکن آج ایک فتنہ وہابیت ایک زوروں سے پھیلایا جا رہا ہے، اخباروں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ حضور کی پیدائش 12 تاریخ کو نہیں ہوئی، 9 ربیع الاول کو ہوئی سرکار کی ولادت۔ عزیزان محترم، اب مسلمانوں کے دل میں جو 12 تاریخ کی عظمت ہے، اس عظمت کو گھٹانے کے لیے 9 تاریخ لائی گئی۔ کبھی سنے زندگی میں 9 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے؟ لیکن اب یہ سال زوروں پر معاملہ چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، اقبال صاحب ہمارے اخباروں میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے، 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ سرکار کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ وہ روایتیں جو 9 تاریخ یا 7 تاریخ سے متعلق ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، نہ اس پر اجماع امت ہے۔ اور 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس پہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا، علماء کرام کا، مشایخ اعظام کا، اولیاء کرام کا اجماع ہے، اجماع۔ شارح بخاری روایت بیان کرتے ہیں کہ 750 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 750 سال پہلے مکہ المکرمہ میں 12 ربیع الاول شریف کو عید میلاد النبی منائی جاتی تھی۔ اس دن لوگ چھٹی مناتے تھے، کاروبار بند رکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بدبودار سڑے ہیں اپنے کاروبار کھلے رکھتے ہیں، مدرسے ان کے چالو رہتے ہیں، کام کاج برابر چلتا رہتا ہے، یعنی حضور کی محبت دل میں نہیں ہے، اس لیے تو دکان کھلی رکھا ہے۔ سرکار کی محبت دل میں ہوتی تو دکان 12 ربیع الاول شریف کو بند ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں تیرا باپ مر جائے تو کیا اس دن دکان کھلی رکھے گا؟ کیا تیرے گھر میں شادی ہو اس دن تو دکان کھلی رکھے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ مصروفیات کے اعتبار سے دکان کو بند رکھے گا۔ تو کہتا ہوں ارے شہنشاہ کون و مکان کی آمد ہے، جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں آسمان بنا، جس کے صدقے میں تم بنے، جس کے صدقے میں ہم بنے، جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا۔ وہ نبی اگر نہ ہوتے تو اللہ کسی کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ کم از کم اس نبی کی آمد جشن مناؤ، اس نبی کی آمد پر جشن عید میلاد النبی مناؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ میں مالک و مولا تو نے ہمارے پاس ایسا پیارا نبی بھیجا ہے جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نور بن کر آئے ہیں، برہان بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے سراج منیرہ بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بن کر آئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن مکہ المکرمہ میں حرم شریف سے مسلمان مشعلے ہاتھ میں لے کر وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تک جلوس نکالتے تھے، جلوس میلاد النبی۔ سمجھے؟ یہ 700 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ میرے آقا کے دور مبارکہ سے بات ہے۔ اور یہ تو 750 سال پہلے کی بات آپ نے سنی کہ مکہ مکرمہ سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے مکان تک مشعل بردار جلوس نکلا کرتا۔ لیکن اس سے پہلے کی داستان بھی بتا دوں، جب میرے سرکار مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے قیام مقام قباء میں کیا۔ قباء ایک بستی کا نام ہے جو مدینے میں داخل ہوتے ہی پہلی بستی قباء ہے، اسی میں میرے آقا نے قیام کیا، وہیں پر سب سے پہلی مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جو مسلمان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، سرکار ہی کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اللہ اکبر۔ حضور وہیں پر قیام فرماتے تو مدینے میں جو بستی ہے آگے، وہ بستی میں جو صحابہ رہتے تھے، انصار صحابہ، ان کو اطلاع ملی کہ رسول پاک مدینے کی سرزمین پہ تشریف لا چکے ہیں اور مقام قباء میں موجود ہیں۔ تو صحابہ میں اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی،
بخاری بخاری کہنے والوں اٹھاؤ بخاری، دیکھو بخاری میں کیا روایت ہے کہ صحابہ، مدینے والے صحابہ نے پورے مدینے کی بستی کو ایسے سجا دیا تھا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور نوجوان صحابہ کی جماعت، جمعیت اپنا قومی لباس سے وطن کر کے، کمر پر ہتھیار باندھ کر حضور کو لینے کے لیے جلوس کی شکل میں گئے مدینے سے قباء تک۔ جب میرے سرکار کی بارگاہ میں مدینے والے صحابہ پہنچے، معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، مدینے کی آبادی آپ کے قدوم ہائے میمنت لزوم سے سرفراز ہونے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے، سرکار چلیے۔ مدینے والے اپنی آنکھیں بچھا کر راہ میں آپ کا استقبال کرنے کھڑے ہیں، سرکار چلیے، مدینے کا بچہ بچہ آپ کا منتظر ہے آقا، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان سبھی آپ کی محبت میں دن گزار رہے ہیں، سرکار چلیے مدینے کی بستی کو۔ تو میرے آقا نے چلنے کا ارادہ فرمایا، اونٹنی پر سوار ہوئے سرکار، اور ہر صحابی کی تمنا تھی کہ سرکار کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے گھر ٹھہراؤں گا، اپنے گھر میں قیام کراؤں گا، میری قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ سب صحابہ تڑپ رہے ہیں، سب صحابہ بے چین ہیں کہ آقا میرے گھر میں آئیں، میرے گھر میں آئیں، لیکن سرکار نے دیکھ لیا صحابہ کی بے قراری کو، فرمایا کہ دیکھو مدینے والو، اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کو مامور فرما دیا ہے، یعنی میری اونٹنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، میری اونٹنی جس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا، میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا۔ تو صحابہ بہرحال حضور کو جلوس کی شکل میں لے کر گئے مقام قباء سے مدینے تک، اور کیا پڑھتے ہیں؟ طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي۔ کیا مطلب ہے ان اشعار کا؟ طلع البدر علينا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا، بدلیوں میں سے چاند نظر آ گیا، ہم پر طلوع ہو گیا۔ پھر وہ صحابہ کہتے ہیں وجب الشکر علینا، یہ مدینے کے چاند کے نکلنے پر، چاند برآمد ہونے پر ہم پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ داعی، کیونکہ پیارے نبی جب بھی بلاتے ہیں اللہ ہی کی طرف دعوت دے کر بلاتے ہیں، داعی اللہ بن کر آئے ہیں۔ اے پیارے نبی، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ سرکار مدینہ کے استقبال میں ترانے پڑھے جا رہے ہیں اور حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ جلوس کی شکل میں میرے آقا کو قباء سے مدینے کی بستی لے کر گئے، اور جب اونٹنی چلتے چلتے کسی مقام پر سست روی کا شکار ہو جاتی، وہ ٹھہر جاتی، تو صحابہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، شاید اونٹنی یہاں پر ٹھہر رہی ہے، سرکار اب میرے گھر میں قیام کریں گے، لیکن اونٹنی تھوڑا سا آہستہ چل کر پھر تیز آگے بڑھ جاتی ہے، تو صحابہ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے کہ ہائے افسوس، اونٹنی تو آگے بڑھ گئی ہے، اونٹنی تو آگے بڑھ گئی ہے۔ چلتے چلتے اونٹنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے اونٹنی آ کر بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری صحابی کا یہ حال تھا، خوشی کا، کہ سرکار مدینہ کی اونٹنی کے بیٹھنے پر اتنا خوش ہو گئے صحابی رسول کہ وہ اونٹنی کے پیشانی کو چومتے جاتے تھے، کبھی ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے۔ اے اونٹنی، تو میرے لیے کتنی مبارک ہے کہ میرے آقا کو میرے گھر کے دروازے تک پہنچا دیا تو۔ صحابہ کرام کی جو کیفیت کو آپ نے سنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، اس چیز کا نام محبت رسول ہے کہ نہیں؟ عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ تعظیم مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ ارے یہی تو کوٹ کوٹ کے صحابہ میں بھرا ہوا تھا، محبت رسول کے ان کے سینے میں تھی، عشق مصطفیٰ بھی تھا، سجدے بھی تھے، روزے بھی تھے، زکاتیں بھی تھی، حج بھی تھے، عمرے بھی تھے، سب تھا، لیکن پہلے محبت رسول کے سینے میں۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔